لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق الرقیب گفتگو ہوئی ہے، اور میں نے اس بات کو بھی ذکر کیا تھا کہ آج سے تقریباً ٹھیک 10 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو عظیم نام ہے الرقیب، اس پر گفتگو ہوئی تھی، تاہم ریکارڈنگ درست نہیں ہو سکی، جس میں آواز صاف نہیں ہونے کی وجہ سے دوبارہ کچھ زائد معلومات جمع کر کے اس پر درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الرقیب، عربی زبان میں رقبہ اس کا معنی کیا ہے، بہت ہی تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں ذکر کی گئی، اور قرآن مجید میں جو آیات ہیں، جن آیات کے اختتام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو اسم مذکور ہے الرقیب، 2 مقام پر تو الرقیب ہے، سورۃ النساء اور سورۃ الاحزاب میں، البتہ سورۃ المائدہ کے اواخر میں الرقیب کے ساتھ الشہید کا بھی ذکر ہے۔ یہ آیتیں ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائیں۔ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ جو اسم ہے الرقیب، اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا جو بلکہ جو قصائد ہیں، اشعار کی شکل میں جو آپ نے اہل السنہ والجماعہ کی جو مکمل نمائندگی کی ہے، 5000 سے زائد اشعار، الکافیہ جس کو ہم نے بارہا آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اس کتاب کو متعدد اصحاب علم نے اس کے شروحات بھی لکھے ہیں، شیخ محمد خلیل حراس رحمہ اللہ سے لے کر کے شیخ ابن عثیمین تک رحمہ اللہ تعالیٰ، متعدد اصحاب علم نے۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الرقیب، اس سے متعلق کہا کہ وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْخَوَاطِرِ وَاللَّوَاحِظِ كَيْفَ بِالْأَفْعَالِ بِالْأَرْكَانِ۔ شیخ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا الرقیب وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَى الْخَوَاطِرِ وَاللَّوَاحِظِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی زندگی کے جو دقائق ہیں، دقائق کہہ رہا ہوں، جو دقیق چیزیں ہیں انسان کی زندگی کی، جو بالکل باریک بینی سے بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں، انسان کے بند کمرے میں، بالکل اندھیرے میں، بلکہ اس کے دل کے وسوسے، اس کے خیالات تک سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ تو کہا کہ کیف بالافعال بالارکان، تو انسان کا جو ظاہر ہے اس سے کیسے واقف نہیں ہوگا اللہ رب العالمین، جب انسان کے بالکل باطن سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ الرقیب، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الرقیب کا معنی یہ بتایا کہ المطلع علی ما اکنتہ الصدور۔ الرقیب کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنے دل میں جو باتیں چھپاتا ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین مطلع ہے۔ کیمرہ بھی کام نہیں کرتا اس سے، کیمرہ نہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جو سی سی کیمرہ جو ہے، وہ بھی اس انسان کے خیالات سے تھوڑی نہ واقف کروائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے واقف ہے۔ قائم علی کل نفس بما کسبت، انسان جو کچھ سوچتا ہے، کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کر گزرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پوری زندگی کی نگرانی کر رہا ہے۔ پوری زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بقا کے اسباب اور بقا کا ماحول اس کے لیے بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو اس کی زندگی کو مضبوط کر کے رکھا ہے۔ وحفظ المخلوقات وأجراها على احسن تنظیم واکمل تدبیر۔ یعنی الرقیب کا مطلب کیا ہے؟ الرقیب کا مطلب صرف نگرانی نہیں، الرقیب کا مطلب صرف نگرانی نہیں کہ یعنی کون کیا کر رہا ہے دیکھیں، جیسے ایک مجرم پر نگاہ ہوتی ہے،
بلکہ نگرانی بھی ایسی نگرانی کہ ہر بندے پر نگاہ اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا، دونوں چیزیں، بندہ کیا کر رہا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اچھے ہیں کہ برے ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کا قدم کہاں اٹھ رہا ہے، اس کی نگاہیں کیا ہیں، وہ کیا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اس سے بھی مطلع ہے، اللہ رب العالمین کے وہ علم میں ہے، اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مواخذہ بھی کر رہا ہے اور اس کے لیے بندوبست بھی فرما رہا ہے، دونوں چیزیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک ماں کی نگاہ صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ بچہ مطلب کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، فراہم بھی کرتے رہنا۔ جیسے ایک مریض ہے، ڈاکٹر بار بار آ کے دیکھتے رہتا ہے، کیوں آ کے دیکھتے رہتا ہے؟ فی الحال کی کیا حالت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا پوری کریں۔ ویسے ایک مجرم ہے، پولیس کی نظر ہوتی ہے ایک چور پر، لیکن بھاگ تو نہ جائے، کیا کر رہا ہے، کیا ارادے ہیں اس کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان برا ہو کہ اچھا ہو، اس کا قدم صحیح جانب اٹھتا ہو کہ غلط جانب اٹھتا ہو، ہر دو سے اللہ رب العالمین باخبر ہے، اس کے لیے ماحول فراہم کر رہا ہے اور اس کے لیے مدد کر رہا ہے، اور مواخذہ جہاں کرنا مواخذہ بھی کر رہا ہے رب العالمین، الرقیب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دونوں چیزیں، امتحان حال میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر ادھر نگاہ ڈال رہا ہے، کہیں مطلب کسی سے کچھ دیکھ کر کے لکھ لیں، تو جو مراقب ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے، اس پر بھی نگاہ رکھتا ہے نا، کہ مطلب یہ کسی سے دیکھ نہ لے۔ اور ساتھ میں مان لیں کہ ایک طالب علم ہے جو بڑی عمدگی سے لکھ رہا ہے، اچانک اس کا قلم کام نہیں کر رہا ہے، ایک مراقب جا کر کے اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے بندوبست بھی کرے گا، مجرم کا ہاتھ بھی پکڑے گا، اور جو ایک اچھا طالب علم ہے اس کے لیے مدد بھی کرے گا، وہ ہر دو اعتبار سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرقیب ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اللہ رب العالمین ہر دو اعتبار سے۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں اس معنی کی آیتیں بہت ہیں، کثرت سے ہیں۔ انسان کے حال احوال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اللہ رب العالمین کے مواخذے کی، اس کی گرفت کی، اس کی پکڑ کی، اگر اس کا جو خوف اگر دل میں ہو بندے کی، تو پھر بندوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ یونس کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تکون فی شان، سورۃ المجادلہ میں، سورۃ المجادلہ کی آیت کریمہ، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ آیت کی ابتدا، آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے اور آیت کا جو اختتامی حصہ ہے، دونوں میں موافقت دیکھو۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے سمجھا نہیں اس بات کو، کیا تم ابھی تک اس بات سے واقف نہیں ہو پائے کہ آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اگر کچھ دو لوگ مل کر کے بیٹھے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، کانوں میں آہستہ سے بات کر رہے ہیں، تو کہا کہ اللہ رب العالمین تیسرا ہے، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے ان کی باتوں سے واقف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تو عالی اور بلند تو ہے ہی، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین بلند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے اعتبار سے دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسرا ہے، تین لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، پانچ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، چھٹا اللہ رب العالمین ہے، ان کی باتیں سن رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان سے واقف ہے اللہ رب العالمین۔ ما یکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، یہ آیت کریمہ پڑھنے جا رہا تھا میں سورۃ یونس کی۔ ما یکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا هو في كتاب مبين۔ ما يكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، یعنی ایک بندہ جس حالت میں بھی ہو، جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تب بھی، یا کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم وہاں پر حاضر ہیں علم کے اعتبار سے، وہ دو ہوں، وہ چار ہوں، وہ پانچ ہوں، وہ تنہا ہو،
ما یکون فی شان، وہ جس حالت میں بھی ہے، جو جہاں بھی ہے. بات صرف ڈرانے دھمکانے کی نہیں ہے کہ انسان برائی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہو کہ اچھا کام کر رہا ہو. وما تتلو منہ من قرآن، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تب بھی، اور جو بھی عمل کرتے ہو، کہا کہ ہم وہاں پر حاضر ہیں. اور کہا کہ وما یحزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، چونکہ انسان زمین سے جڑا ہوا ہے، آسمان سے نہیں. اس لیے خصوصیت کے ساتھ پہلے زمین کا ذکر ہوا، بعد میں آسمان کا، کہ زمین میں جو کچھ معاملہ ہے، انسانوں کا، غیر انسانوں کا، کسی کا بھی، آسمانوں میں جو کچھ ہے، کہ وما یعزب ای وما یغیب عن ربک، یہ معنی ہے اس کا. تمہارے رب سے رتی برابر بھی وہ چیز فوت ہونے والی نہیں، غائب ہونے والی نہیں. اس معنی کی قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں. سورۃ البقرہ میں متعدد احکام ہیں، کثیر الاحکام سورۃ البقرہ کے تقریباً 30 آیات ایسی ہیں کم و بیش جو خانگی مسائل سے متعلق ہیں. ایک مرد کا ایک عورت سے جو تعلق ہوتا ہے نکاح کی صورت میں، وہاں سے لے کر کے کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں، طلاق اور خلا کا معاملہ آتا ہے، پھر شوہر کا بیوی پر خرچ کرنا، بیوی کا شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کی اولاد، ان سے متعلق متعدد آیات ہیں. ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کیوں جڑ رہا ہے، ایک مرد ایک عورت کو کیوں طلاق دے رہا ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے دے رہا ہے کہ بس کھلواڑ کر رہا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر سے خلا کیوں لے رہی ہے؟ کھلواڑ کر رہی ہے کہ واقعی شرعی نقطہ نظر سے وہ خلا لے رہی ہے؟ یہ سارے مسائل ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سبوں سے نصیحت کی، مرد کو، عورت کو، عورت کے سرپرستوں کو، اس لیے کہ ولی عورت کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ارادوں سے واقف ہے. تم کیا سوچتے ہو اللہ رب العالمین واقف ہے، تم کیا کر رہے ہو واقف اللہ رب العالمین. کہا کہ متنبہ رہو، فاحذروا. اور کہا اللہ رب العالمین کی شان دیکھو، سبحان اللہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. غفور حلیم. اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے. کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا. اور پھر کیا کہا؟ حلیم کہا، یعنی تمہاری ہر چھوٹی موٹی بات پہ اللہ مواخذہ نہیں کرتے. اللہ رب العالمین حلیم ہے، بردبار ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہیں، ان آیاتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ انسان ہر پہلو اس بات سے واقف رہے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ غافر یا سورۃ المؤمن، سورۃ غافر بھی ہے، سورۃ المؤمن ایک ہی سورۃ ہے، نام دو ہیں اس کے. کہا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. دل میں انسان جو چیز چھپاتا ہے اس سے اللہ رب العالمین واقف ہے. سورۃ العنکبوت، جس میں اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی آزمائشوں کو بیان فرمایا، ایک مومن اور منافق کا فرق کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا اولیس اللہ باعلم بما فی صدور العالمین. دنیا جہاں کے سینوں میں کیا کچھ ہے اللہ رب العالمین کیا اس بات سے واقف نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ ایک بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو الرقیب مانے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کل احوال سے واقف ہے. بالخصوص اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شرعی علوم کے طالب علم ہیں الحمدللہ. تو ایک داعی، ایک مبلغ، ایک معلم، ایک دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنے والا، وہ خصوصیت کے ساتھ ابھی ہمارے بکر بتا رہے تھے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ہمیشہ قائم رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. تو یہ ایک داعی، ایک مبلغ کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے. اس لیے آپ دیکھو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے سورۃ الطور میں کیا بیان فرمایا؟ وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کو تکلیف دے رہے نا، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم جیسے انسان کو کوئی جھوٹا بول دے برداشت نہیں ہے، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھوٹا بول رہے ہیں، آپ کو جادوگر بول رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں، جسمانی تکلیف بھی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَاصْبِرْ، کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے، ہم اپنے آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے دو آنکھ ہیں، جیسے کہ کتاب و سنت میں ثابت ہے، اس پر ہم نے مستقل درس دیا الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، کہا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے دلاسا دیا کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنی قوت ملتی ہے اس سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الکعبہ، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ابو جہل آپ کو ستاتا، آپ کو تکلیف دیتا اور آپ کو آنے نہیں دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العلق میں بیان فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ الَّذِي إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کو نماز سے روکتا ہے، اللہ کے رسول نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے لیے آڑ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الم یعلم، یعنی ابو جہل سے اللہ رب العالمین کہے کیا اس کو ابھی پتہ نہیں، یعنی اس کو معلوم ہے نا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کی جو وسیع نظر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے نا اس کی جو برائیاں ہیں، اللہ کے رسول کو نماز سے روکتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا اس علم نہیں ہے؟ علم تو ہے نا اس کو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا دلاسا دیا جا رہا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے جب کہا، سورۃ طٰہٰ میں ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال، اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اسے سمجھاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، وہ جا کے نصیحت کرو اس کو اور اسے نرمی سے سمجھاؤ، اچھے سے سمجھاؤ، ممکن ہے سمجھ لے۔ موسیٰ اور ہارون نے کہا علیہ السلام کہ اللہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، وہ ہماری بات سنے گا نہیں، ہم کو کہنے بھی نہیں دے گا، زیادتی کرے گا ہمارے ساتھ۔ کہنا بہت آسان ہے قصہ، ایک ملک کا بادشاہ اور ظالم بادشاہ، مغرور قسم کا بادشاہ، اس حد تک مغرور، اس حد تک متکبر کہ اللہ اپنے آپ کو الہ کہہ دے رہا ہے، اتنا مغرور، اور اسے جا کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس راستے سے، مطلب یعنی اس عمل سے باز آ جاؤ، سیدھے راستے پر چلو، اس کی نصیحت کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، یا اس کی جو سرکشی ہے نا اس میں اور زیادتی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی بات بیان فرمائی، کہا کہ قال لا تخافا، ڈرنا نہیں، کیوں؟ اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، علم کے اعتبار سے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کہا کہ اسمع و ارا، تم جو بھی کہہ رہے ہو میں سن رہا ہوں، تم جو بھی کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے بڑی قوت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قوت کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ سورۃ الشعراء کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابھی آپ کو ہم نے نبی بنایا ہے، ابھی یہ ابتدائی مرحلہ ہے،
ابھی آغاز سے ابھی ابھی آپ نبی بنائے ہیں. پورے محلے کے لوگوں کو، پورے گاؤں کے لوگوں کو دعوت دینے کے بجائے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے گھر والوں کو ڈرائیں، اور جو جو بھی آپ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے آپ نرمی کا معاملہ اختیار کریں، اور جو لوگ آپ کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ ان کے عمل سے بری ہیں، اب ان کے عمل سے آپ برات کا اظہار کر دیں، اور آپ اللہ رب العالمین پر توکل کریں. کون؟ العزیز، جو کہ غالب ہے، جو کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر، اپنے عمل پر غالب ہے، اپنی بات پر غالب ہے. آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں جو کہ العزیز ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو مان لیتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین الرحیم ہے. وتوکل علی العزیز الرحیم. اور کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ الذی یراک حین تقوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. آپ جب قیام کرتے ہیں نماز کی حالت میں وہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ رکوع کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ چل رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے. آپ سب اللہ کے علم میں ہیں، اللہ رب العالمین کی نظروں میں ہیں. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، مکمل ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو جیسے ہم ہدایت دے رہے ہیں آپ ویسے کرتے ہوئے جائیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرقیب ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الرقیب جہاں بھی کہا ہے یہ دونوں معنی اس کے اندر ہیں کہ اللہ رب العالمین، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا قدم جب نافرمانی کی طرف اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ الرقیب ہے کہ بھی کہاں بچے گا، برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے الرقیب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرقیب ہے. بندہ جب کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ الرقیب ہے، برابر اس کی نگرانی کر. ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے کیسے پالا بھی انسان کو؟ الرقیب ہے اللہ رب العالمین. چھوٹا بچہ ہے، ہم کہنے کو کہہ لیتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے اور ماں نے دودھ پلا دیا، بچہ رو رہا ہے ماں نے اسے صاف کر دیا، بچہ رو رہا ہے ماں نے اسے سلا دیا. ٹھیک ہے، ماں کے اندر رحم پیدا کس نے کیا؟ ماں کو اس طرف متوجہ کروایا کس نے؟ ماں کے دل میں رحم کس نے پیدا کیا؟ ماں کے اندر ممتا کس نے پیدا کی؟ سوچنے کی بات ہے نہیں ہے. ایک باپ بچوں کے لیے کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپ محنت کر کے کمایا ہے، باپ نے چھت بنایا ہے، باپ گویا کہ چھت ہے، دروازہ ہے. باپ بنایا کس نے؟ وہ رحم دیا کس نے؟ وہ ذمہ داری اور وہ احساس پیدا کروایا کس نے؟ پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. بچے اگر ماں باپ کے فرما بردار ہیں تو فرما بردار بنایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. اگر بچے قابل ہیں، طلبہ قابل ہیں، اچھے اساتذہ ملے تو اچھے اساتذہ فراہم کیا کس نے؟ اساتذہ کا علم باقی ہے، اساتذہ کا علم نافع ہے تو ان کو اچھے طلبہ دیا کس نے؟ تو اصل محسن تو اللہ رب العالمین ہے، اصل الرقیب تو اللہ رب العالمین ہے، جو بندوں کو اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. سبحان اللہ، الرقیب ہے اللہ رب العالمین. تو ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کچھ رقیب رکھے ہیں، ہمارے لیے کچھ نگران رکھے ہیں، ہمارے سیئات حسنات دونوں لکھتے ہیں. الرقیب کے اندر صرف ایک طرح کا ایک پولیس کا تصور نہیں آنا چاہیے، الرقیب ہر دو پہلو سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوب محبت ڈال دے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوب خوف ڈال دے اللہ رب العالمین. اور اللہ رب العالمین سے لو لگانے والا، اللہ رب العالمین سے امید اور اللہ رب العالمین سے تعلق رکھنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.